السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے متعلق ہے۔ ابن ہشام میں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار خاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور تجارت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر تھا۔ جب انہیں یعنی کہ حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت، ایمانداری اور مکرم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کی تجارت میں شامل ہو جائیں اور مال تجارت لے کر ان کے غلام مصرع کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو اجرت دیتی تھیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی پیشکش کو قبول فرما لیا اور ان کا مال تجارت لے کر ان کے غلام مصرع کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایمانت اور برکت دیکھی تو اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی، اور ادھر ان کے غلام مصرع نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، شیریں اخلاق اور بلند پایہ کردار کے متعلق اپنے تجربات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک والہانہ محبت پیدا ہو گئی۔ ان کے غلام مصرع نے اپنے مشاہدات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے تو بادل کا ایک ٹکڑا سورج سے سایہ کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بدبو نہیں بلکہ مشک عنبر سے بھی بڑھ کر خوشبو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ حسب و نسب اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے افضل خاتون تھیں۔ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھیں۔ وہ 2 دفعہ کی بیوہ تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے سردار اور رئیس شادی کا پیغام بھیج چکے تھے لیکن کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا۔ انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی لونڈی تیسا کے ذریعے ابو طالب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے بعد ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ حضرت خدیجہ کو دیے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان نچھاور کرتی تھی۔ شادی کے بعد 25 سال تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ تمام اولادیں انہی کے بطن مبارک سے ہیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب و طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں رحلت کر گئے، البتہ بچیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کی، لیکن فاطمہ کے علاوہ سبھی بچیوں کا بھی انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔
صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جتنا رشک مجھ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ پر ہوتا ہے اتنا کسی پر نہیں ہوتا۔ گو میں نے ان کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھا تھا، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح کرتے اور اس کے پارچہ کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں روانہ فرمایا کرتے۔ میں کہا کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھیں میری ان سے اولاد بھی ہوئی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔